الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. جیسا کہ موضوع کا پتہ لگ گیا آپ لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں حالت حاضرہ کے مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں کٹھن سے کٹھن مراحل، مشکل سے مشکل ترین حالات کا مقابلہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ امپلیمنٹ کرنے والوں میں وہ علم رہے، وہ سمجھ رہے، وہ فہم رہے. عام طور پر لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو کہاں فٹ کرنا ہے، کہاں اس پر عمل کرنا ہے، کہاں اس کی تطبیق دینی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں. نص کہیں کا ہوتا ہے، ٹیکسٹ کہیں کا ہوتا ہے، کہیں لا کر اس کو فٹ کرتے ہیں. اور یہ جو حکم بتایا گیا، جو ٹیکسٹ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو شریعت بتائی گئی، وہ کن حالات میں اس کو تطبیق دینا ہے اور امپلیمنٹ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں. جو خوارج ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو دین کا فہم رکھے بغیر اعتدال اور وسطیت کا اعتبار کیے بغیر لوگوں پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، وہ عام طور پر یہی غلطی کرتے ہیں. آج بھی ہم قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے تھے تراویح میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ نے جس قانون کو نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا ہے، یہ کافر ہیں. اب ہر کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا معمولی مخالفت بھی کرتا ہے، اب اس پر کفر کا ٹھپا لگا دیتے ہیں اور اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں. حالانکہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا یہ اصول نہیں ہے. اسلام نے ہمیں کچھ عام اصول بتائے، کچھ خاص باتیں بتائیں، اور اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کے امپلیمنٹ کرنے کے کچھ شرائط ہیں. ان ساری شرائط کو سامنے رکھ کر ہی امپلیمنٹ کرنا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایک سفر میں تھے. جنگ میں ایک صحابی کو سر میں چوٹ آ گئی. چوٹ بڑا گہرا تھا، زخم. اب ان کو رات میں غسل کی ضرورت پڑ گئی فجر کی نماز کے لیے. اب انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ سر پر چوٹ ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں غسل کروں اور سر میں پانی ڈالوں تو میں مر جاؤں گا، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ کے لیے تیمم جائز ہے، آپ کو غسل کرنا ضروری ہے. انہوں نے غسل کیا، پانی دماغ میں پہنچا، ان کی موت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو انہوں نے کہا قتلوہ قاتلہم اللہ. ان لوگوں نے جو فتویٰ دیا کہ تمہیں غسل کرنا ضروری ہے، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا سألوا اذ لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال. جب ان کو معلوم نہیں تھا تو پوچھنا چاہیے تھا.
پوچھے بغیر فتویٰ دینا اور اس کی وجہ سے ایک آدمی کی جان جانا، جبکہ اسلام میں ایک مسلمان کی جان کعبے کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر کہتے ہیں ما اعظمکی وما اعظم حرمتکی، تیرا کتنا بڑا مقام ہے، تیری کتنی بڑی حرمت ہے، تیری کیا عزت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں بہت سارے اسباق ہیں، لیکن ان اسباق کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں حالات اور تقاضے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، ان اسباق میں پلاننگ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے پلاننگ کیا کرتے تھے۔ ہر کام کے لیے پلاننگ، تخطیط، مشورہ، اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جتنے ممکن وسائل ہیں ان وسائل کو جمع کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک مومن کی فراست سے بچو۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا طاقتور مومن بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ یہاں پر ایمان سے مومن سے مراد، کمزور سے مراد ایمان کی کمزوری مراد نہیں ہے، بلکہ جسمانی طاقت مراد ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن ہے، طاقتور ہے، جی، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو، ظاہری لحاظ سے طاقت مراد ہے، یا اقتصادی لحاظ سے طاقت مراد ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طاقتور مومن بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہر ایک میں بہتری ہے۔ کمزور مومن ہے اس میں بھی بہتری ہے، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ دوسرے حدیث میں بتایا گیا کہ ارے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں جیت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری وجہ سے، ہماری طاقت کی بل بوتے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملا، ہم جیت گئے، نہیں، بلکہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جس چیز میں فائدہ ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ۔ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیا بزنس میں مجھے نقصان ہی ہو رہا ہے نا، کیا یہ میری پڑھائی میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، میں فیل نہیں۔ ایک مومن کبھی بھی نیگیٹو انداز سے نہیں سوچتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ امید رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ جتنی مرتبہ بھی شکست ہو جائے کبھی وہ ناکام نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نا امید ہونا یہ کافروں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف میں اللہ نے بتایا کہ کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مومن نہیں، امید پر امید۔ اسی لیے بدفالی لینا حرام ہے ہم اسلام میں، نیک فال لینا جائز ہے۔ کیوں؟ نیک فالی کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے، کام کرتا ہے، اس کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بدفالی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پیچھے ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو مجھے مصیبت ہوگی۔ اسلام میں کبھی بھی کسی بھی وقت بدفالی نہیں، آگے بڑھنے کا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ مت بولو
کاش میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو کر ہوتا، کاش میں ایسا کیا ہوتا تو یہ شکست نہیں ہوتی، جی یہ تجارت میں نقصان نہیں ہوتا. نہیں، ہونے کے بعد یہ کہو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا اور جو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا. دیکھیں اس سے پہلے کے ٹکڑے میں یہ کہا گیا کہ جو تمہیں فائدہ مند ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہیں ہونا، عاجز ہو کر بیٹھ نہیں جانا. ساری امیدیں دلا کر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی پلاننگ اور آپ کے ارادے کے مطابق نہیں ہوا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں بولنا چاہیے ارے میں وہاں جاتا تو ہو جاتا تھا، میں فلاں چیز میں بزنس لگاتا تو میری بزنس جو ہے بڑھ جاتی تھی، میں کامیاب ہو جاتا تھا. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے اگر ایسا اگر یہ جو ہے شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے. تو میرے بزرگوں، اس حدیث میں ہمیں پلاننگ کی تاکید دی گئی ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے مکے میں پلاننگ کرتے ہیں. آپ کو نبی بنایا گیا، حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا کے پاس لے گئی. وہ پرانے زمانے کی کتابوں کو پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم بتا رہے ہو اگر صحیح بات ہے تو ایک وقت آئے گا تمہارے لوگ تمہیں نکال دیں گے، تمہاری بستی سے نکال دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، مجھے یہ لوگ امانت دار کہہ رہے ہیں، سچا کہہ رہے ہیں، میری ہر بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. حجر اسود کے مسئلے میں نے فیصلہ کیا، جب کعبے کو گرا کر دوبارہ تعمیر کی گئی تو اور حجر اسود کو رکھنے کا جب مسئلہ آیا سن 25ویں سال میں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے جج مان کر کہ آپ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے لیے ہم تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے قبیلوں کو، 4 قبیلوں کو چار طرف چادر کے چار طرف پکڑ کر حجر اسود کو اس پر رکھ کر 4 قبیلے والوں کو کہا کہ اٹھائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آہستہ سے اس کی جگہ اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے رکھ دیا اور سب لوگ خوش ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال تک، نبوت کے ابتدائی 3 سال تک بالکل آہستگی کے ساتھ، پوشیدہ طور پر، سیکرٹ انداز میں دعوت کا کام چلتا ہے. اعلان نہیں کیا گیا، بغیر اعلان کے افراد کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا. آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں اپنے بڑے گہرے دوست جو تجارت میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے آپ کے اخلاق سے واقف تھے، فوراً قبول کر لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسلمان ہوئے، ان کے سرکل میں جو لوگ تھے بڑے اچھے اخلاق والے، شریف خاندان کے، ان کو دعوت دی. کون؟ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ. یہ پانچوں کے پانچوں عشر مبشرہ میں آتے ہیں. وہ 10 صحابہ جن کا ذکر ایک ہی حدیث میں کیا گیا کہ یہ سب جنت میں ہیں. سارے صحابہ جنت میں جائیں گے. کلن وعد اللہ الحسنى، قرآن میں اللہ نے فرمایا سارے صحابہ جنت میں جائیں گے. اس میں کوئی 2 بات نہیں ہے، قرآن کریم نے بتایا صاف طور پر. لیکن عشر مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ 10 وہ صحابہ جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں کیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، اس طریقے ایک ایک صحابی کا نام لے کر ایک ہی حدیث میں 10 صحابہ کا نام لیا، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سب سے پہلی آپ پر ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں ایمان لانے والے علی بن ابی طالب، غلاموں میں ایمان لانے والے زید بن حارثہ۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کی ایک سوسائٹی کا ہر فرد، عورت ایمان لا رہی ہے، بوڑھا ایمان لا رہا ہے، نوجوان ایمان لا رہا ہے، غلام ایمان لا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سوسائٹی بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، مشورے کرنے کے لیے ایک جگہ کا اختیار کیا۔ کس کی جگہ؟ ارقم ابن الارقم یا ارقم ابن ابی الارقم، بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا جو جاہلیت کے زمانے میں بنو ہاشم کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ یہ اس خاندان کے فرد تھے تاکہ لوگوں کو شک نہ آئے کہ یہ کہاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور صفا کی پہاڑی کے پیچھے ان کا گھر تھا، بالکل قریب۔ جگہ کا اختیار کہ آپس میں ہم مشورہ کرنے کے لیے کس جگہ کا ہم اختیار کریں گے۔ دیکھیں کٹھن حالات میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کی۔ کب تک؟ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، رشیا میں جب یہ مسلم ممالک آزاد ہوئے تو اس وقت عرب کے لوگ گئے، وہاں جا کر ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں نوجوانوں میں حافظ قرآن ہیں، حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو تعجب ہوا کیونکہ یہ اشتراکی جو حکومت ہے، رشین حکومت، یہ علمانی ایسی حکومت کہ اللہ پر یقین نہیں کرنے والی اور بالکل مذہب کے بالکل برخلاف۔ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھتا تو اس کو سلی دی جاتی، اس کو ختم کر دیا جاتا۔ تعجب ہوا کہ کیسے یہ لوگ جو ہے ایسے کٹھن حالات میں بھی قرآن کریم کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ میرے والد صاحب میری آنکھوں کو بند کر کے مجھے روزانہ کئی میل دور لے جاتے تھے اور لے جا کر اس کے بعد ایک استاد کے پاس مجھے پہنچاتے اور میں استاد کے پاس وہاں جا کر میں قرآن کریم یاد کرتا اور پھر مجھے واپس جب لے آتے تو آنکھ میں پٹی ڈال کر مجھے لے کر آتے۔ جب میں حافظ بن گیا میں نے پوچھا کہ اس کی حکمت کیا ہے تو کہا کہ مجھے ڈر یہ ہوا کہ یہاں کی حکومت رشین یہ ظالم حکومت کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پتہ لگا کر تمہیں تکلیف دے اور تم اپنے استاد کا پتہ دے دو اور تمہاری وجہ سے تمہارے استاد کو تکلیف ہو، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ ذرا غور کیجئے، انسان کے اندر جب جذبہ ہوتا ہے سیکھنے کا، عمل کرنے کا، کسی بھی طریقے سے وہ راستہ تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس 3 سالہ مدت میں جس طریقے سے پلاننگ ہوئی آپ دیکھیں گے، چن چن کر آپ کی دعوت رہی۔ جو لوگ دعوت میں آتے، اسلام قبول کرتے، ان کی حفاظت کا اہتمام، ان کو قرآن کریم سکھایا جاتا، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا۔ مشورے کے لیے، میٹنگوں کے لیے الارقم ابن ابی الارقم کا گھر اختیار کیا گیا اور پلاننگ اس طریقے سے کی گئی کہ حالات کے ساتھ جو ہے وہ کام چلتا رہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے میرے بھائیوں کہ جیسے بھی حالات ہیں ان حالات کے ساتھ اسلام کا عمل چلتے رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ آپ ٹکراؤ کا زمانہ، ٹکراؤ کا موقع آپ اپنائیں اور جو ہے طاقتوروں سے آپ ٹکر لینے کے لیے آ جائیں جبکہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ 3 سال تک اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے
کہ ہم حالات میں کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. کٹھن سے کٹھن حالات میں بہت زمانہ ایسا گزرا ہے. جب انگریزوں کا زمانہ تھا، دیوبند کے ایک بڑے عالم کے بارے میں آتا ہے کہ انگریز کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، تو اس وقت دیوبند کے ایک بانی بڑے عالم، ان کے تلاش میں پولیس آتی ہے اور آ کر جو ہے کہتی ہے کہ فلاں صاحب کہاں ہیں. انہی سے سوال کر رہی ہے، انہی سے سوال کر رہی ہے. وہ جو ہے جس جگہ کھڑے تھے اس جگہ چھوڑ کر ادھر ہٹ گئے اور کہا یہی تو تھے، وہ جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ چھوڑ کر ایک قدم ہٹ گئے اور کہا ارے وہ تو یہی تو تھے، اور تلاش کیا، پھر وہ چلا گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حکمت عملی ضرورت ہے، حالات میں حکمت عملی ضرورت ہے. بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے مسلم نوجوانوں میں ایسے لوگ ہیں جو جذبات میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، کیا کیا کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جی پورا انڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے. نعوذ باللہ. نہیں، حکمت عملی ضروری ہے، حکمت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہاں پر جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں، بڑے خطرناک حالات ہیں، اور ہمیں ہمارے پلاننگ میں ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں میں ایمان، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں. ہماری مسجدوں میں صرف رمضان میں نہیں، سارے دنوں میں فجر کی نماز میں ہماری مسجد بھری ہوئی ہو. سب سے پہلی وہ پلاننگ ہونی چاہیے، سب سے پہلی پلاننگ. کیا کیا پلاننگ ہم کرتے ہیں. بعض لوگ کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک صبر کیے. جب آگے بڑھیے پھر اعلان ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم اور بنی عبد مناف کو بلا کر ڈراتے ہیں، ان کو اپنی رسالت کی خبر دیتے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. ذرا دیکھیے اسٹیج بائی اسٹیج. پھر اعلان ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر، اعلان آپ جو ہے اپنی دعوت کو پھیلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے دعوت دیتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینا شروع کرتے ہیں کیسی تکلیفیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئی، خاص طور پر جو غلام تھے یا کمزور تھے معاشرے میں. عمار بن یاسر اور ان کے خاندان والوں کو تکلیف دی گئی، ان کی والدہ کو قتل کیا گیا رضی اللہ عنہ و ارضاہا. اسی طریقے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صہیب الرومی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بڑا صبر سے انہوں نے کام لیا، مزاحمت نہیں کی. ورنہ چاہتے تو 1-2 آدمی کو قتل کر سکتے تھے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ حالات کا آپ نے مقابلہ کیا. پھر جب دیکھا کہ حالات بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو چکے ہیں صحابہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہا جاتا ہے، وہاں ہجرت کرنے کا آپ نے حکم دیا. 83 صحابہ مرد اور عورتیں ہجرت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سنا ہوں کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ ہجرت کرتے ہیں، 83 صحابہ. اور یہ ایک بروقتہ پلاننگ تھی، ورنہ حقیقت میں جو پلاننگ تھی اس کے بعد آنے والی وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھیجتے ہیں، صحابہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد
جب وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو مکے والوں نے انکار کر دیا، طائف والوں نے انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے، گئے نئے نئے لوگوں کو تلاش کیا۔ حج کے موسم میں نئے نئے لوگ آتے تھے، اس کے پاس جاتے، مکے میں کوئی بھی نیا آتا اس کے پاس جاتے، دعوت پیش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے، آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ارے یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، نہیں، دعوت پہنچنی چاہیے۔ ہجرت سے 2 سال پہلے مکے میں حج کے موقع پر مدینے کے لوگ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے 2 سال پہلے، اور وہاں وہ لوگ دعوت قبول کرتے ہیں۔ دعوت قبول کرنے کے بعد وہاں ایک آپس میں مختصر سا اگریمنٹ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اگریمنٹ کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجتے ہیں۔ پلاننگ دیکھیے، کس لیے؟ تاکہ مدینہ کے لوگوں میں اسلام کی دعوت کو پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے 1 سال پہلے ایک اسلام کے پہلے داعی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر مدینہ کے ماحول کو ہموار کیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بڑی حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرتے، مدینے میں دیکھتے دیکھتے پورا مدینہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ ہجرت کے 1 سال پہلے، ہجرت سے پہلے جو حج کا موسم تھا، اس موسم میں انصار کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے 12 لوگ آتے ہیں، بلکہ عام لوگوں میں 72 لوگ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے۔ مینا کے ایک پہاڑی پر آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں۔ دروازے میں ابو بکر اور علی کھڑے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اگریمنٹ ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس شرط پر کہ آپ لوگ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ عباس کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو بول دو، ہم لوگ دیکھ لیں گے، لیکن اگر تم لوگ اتنی ہمت کرتے ہو تو ضرور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ انصار پوری طریقے سے وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کے درمیان بیع عقبہ ثانیہ بیعت ہوتی ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مدینہ چلے جاؤ۔ سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کو خبر نہیں دی، ان کو روک لیا، ان کو کہا کہ آپ انتظار کرو، اللہ کا حکم جب آتا ہے دیکھیں گے۔ باقی صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ لوگ چلے جاؤ۔ آہستہ آہستہ صحابہ جانے لگے، مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایسے وقت میں جبکہ آپ کبھی اپنے گھر سے نکلتے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہے اور فلاں دن ہمیں نکلنا ہے، سواری کا انتظام کرو۔ کسی کو خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں وقت نکلیں گے، فلاں جگہ جائیں گے۔ اور کس طریقے سے پلاننگ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ کھانا توشہ لانے کے لیے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ روزانہ غار ثور میں لے جا کر دونوں کو کھانے کا انتظام کرتے تھے، دودھ، بکریوں کا دودھ لے جا کر دیتے تھے۔ اور یہ جو جاتے تھے تو ان کی نشانیاں جو ہے قریش کو معلوم نہ ہو، چلنے کی نشانیوں سے قریش نہ پہچان پائے، تو بکریوں کا ایک ریوڑ چرانے والا وہ کیا کرتا تھا، بکریوں کو چرا کر لاتا تاکہ جو ہے وہ نشانیاں مٹ جائے۔
3 دن کے بعد جو راستہ جاننے والا اس راستہ جاننے والے کو جو ہے بتاتے ہیں کہ 3 دن کے بعد تم فلاں جگہ آنا، ہم وہاں آئیں گے۔ 3 دن تک جب قریش تلاش کر کے مایوس ہو جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں نہیں ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے کون سا راستہ؟ مدینے کا راستہ نہیں، یمن کا راستہ، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن۔ بہت دور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جنگ کے موقع پر بھی کیا کرتے، آپ جو ہے اچانک حملہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تو مغرب کی طرف جاتے تاکہ لوگ سمجھے کہ مغرب کی طرف کہیں جا رہے ہیں، پھر جا کر دور سے کیا کرتے، مشرق کی طرف آتے۔ پلاننگ آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر باقاعدہ یعنی کتنی تعداد ہے دشمنوں کی، روزانہ کتنا اونٹ ذبح کرتے ہیں، اونٹ جو ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنی تعداد ہے ان کی۔ سبحان اللہ، اس قسم کی باتیں آج ہم دیکھیں گے میرے بھائیوں، ہم سب بالکل ہی سیدھے سادھو لوگ ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس 100 سالہ پلاننگ نہیں ہے۔ میں گیا تھا ایک سعودی عرب کے ایک دعویٰ سینٹر میں، اس نے کہا دیکھو 100 سال میں تم اس طریقے سے کام کرو کہ جو ہے الحمدللہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچانے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ 100 سال کا کیا، ہمارے پاس 2 سال کا پلاننگ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے ہمارے پاس۔ اسلام کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، یہ پلاننگ بہت اہم ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حالات کو دیکھ کر بی ایس عبد الرحمان کالج والوں نے لا کالج کھولا ہے اس سال الحمدللہ۔ اسی طریقے سے قائد ملت کالج والوں نے میڈیا کے لیے جرنلزم کا الحمدللہ تخصص انہوں نے کالج کھولا ہے۔ یہ ہونے کی ضرورت ہے، کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ ان ساری چیزوں سے بالکل ہی غافل ہو کر بیٹھے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ملین مسلمان ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر صحیح طریقے سے ڈیبیٹ کرنے والا نہیں ہے، صحیح خبریں دینے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس سینکڑوں چینلیں ہیں، اور ہماری قوم الحمدللہ صدقات اور زکات اور خیرات کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتی، لیکن ہمارے صدقات اور زکات پلاننگ کے تحت خرچ نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ غریب غریب ہے، مالدار مالدار ہے۔ ہم نہ تعلیم میں فکر کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، نہ ہماری دعوت میں ہماری پلاننگ ہے۔ ہمارا کام چیدہ چیدہ ہے، کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر۔ میری سمجھ میں کچھ آیا تو میں ادھر کچھ کر لیا، ان کو سمجھ میں کچھ آیا تو ادھر کر لیے۔ ہم لوگ سب مل کر اتحاد کے ساتھ ہمارے اس چنئی میں کم از کم، اگر ہم انڈیا میں نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا ایک مرکز ہونا چاہیے، ہماری ایک مرکزی طاقت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جس کو بھی دشمن پیسہ دے وہ ایک سیاسی پارٹی بنا لے اور مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ ہر کوئی سیاسی جھنڈا لگا اٹھا کر اپنے گھر پر جو ہے جھنڈا لگائے ہوئے ہے اور مسلمانوں کے ووٹ کو تقسیم کر کے ذبح کر رہا ہے۔ کہاں ہے پلاننگ ہمارے پاس؟ سمجھدار لوگ کہاں ہیں؟ کیوں ہمارے لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم بے شمار مقامات میں دیکھیں گے، سارے تفصیل کا موقع نہیں، یہ چند ایسے یعنی رمضان کے جو راتیں ہیں، چونکہ ذمہ داروں نے یہ موضوع چنا ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق لینا ہے، اتحاد کے لیے ہم کیسے سبق لیں گے۔
اختلافات کو حل کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس سے اسباق لینے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.